بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، رمضان کا مہینہ عافیت کے ساتھ گزرا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں عید بھی عطا فرما دی، اور یہ شوال کا مہینہ شروع ہو گیا۔ پہلی تاریخ گزر گئی اور دوسری تاریخ شروع ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا رمضان سے پہلے جو شعبان کا مہینہ ہوتا ہے اس میں بے حد روزے رکھتے تھے۔ ایسا تو نہیں ہوتا کہ پورا مہینہ روزہ رکھیں، لیکن قریب مہینے کے روزہ رکھتے تھے، اور رمضان تو پورا مہینہ روزہ رکھتے۔ رمضان کے گزرنے کے بعد شوال میں آپ 6 روزے رکھتے اور 6 روزے رکھنے کی ترغیب دیتے، اور عام اوقات میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا امت کو سکھانے کے لیے کہ ہفتے میں 2 روزے رکھو، مہینے میں بیچ کے 3 دن روزے رکھو۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ جس طرح فرض نماز ہم پڑھتے ہیں، فرض نماز سے پہلے کچھ نمازوں سے پہلے سنتیں ہوتی ہیں، کچھ نمازوں کے بعد سنتیں ہوتی ہیں۔ در حقیقت فرض نماز کے اندر جو کچھ کمی رہ جاتی ہے ان کی تلافی سنتوں سے ہوتی ہے۔ اسی طرح فرض روزوں کے اندر جو کچھ ہماری کمی کوتاہی رہ گئی ان کی تلافی پہلے کے روزوں سے اور ان کی تلافی بعد کے روزوں سے ہوتی ہے۔ ایک بات تو یہ سمجھنے کی۔ دوسرے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے ان 6 روزوں کی زبردست فضیلت بیان فرمائی۔ فرمایا جو شخص رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھے اور شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھے، یہ نہیں فرمایا مسلسل رکھے، بلکہ فرمایا 6 روزے رکھے، چاہے مسلسل رکھے، چاہے الگ الگ کر کے رکھے، چاہے ایک چھوڑ کر ایک رکھے، جس طریقے سے بھی ہو 6 شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھے تو اس کی فضیلت یہ ہے گویا اس نے پورے سال بھر کا روزہ رکھا، سال بھر کا روزہ رکھا۔ اندازہ لگائیے کوئی شخص اگر سال بھر روزہ رکھے تو کس قدر اللہ کا پیارا ہوگا، اللہ کا مقرب ہوگا، اور اس کی روحانی اعتبار سے اس کے اندر کی کتنی صفائی ہوگی۔ تو شوال کے 6 روزے رکھنے پر اللہ جل شانہ نے یہ فضیلت رکھی ہے۔ اس کے ساتھ میرے دوستو یہ بھی یاد رکھیں کہ عید کے ہمارے پاس 2 دن ہیں، ایک عید الفطر میں 1 دن اور عید الاضحیٰ میں 1 دن، لیکن روزے ہمیں منع کیا ہے اللہ نے روزوں سے 5 دن سال میں، ایک عید الفطر کے دن اور ایک عید الاضحیٰ کے دن، اور 3 دن مزید عید الاضحیٰ کے پہلے دن کے بعد 3 دن بقرعید میں، یہ کل 5 دن ہے۔ شوال کے پہلے دن کے بعد جو عید کا دن ہے اس کے بعد سے روزے رکھ سکتے ہیں۔ یہ ہم لوگوں نے 3 دن عید جو مشہور کر رکھا ہے یہ صحیح نہیں، بلکہ عید 1 دن ہے، اس کے بعد سے روزے رکھ سکتے ہیں، اور روزے رکھنے چاہیے اس کے فوراً بعد سے، کیونکہ یہ نفس تو چاہتا ہے آرام ملے، اور آپ کے نفس کی اصل خیریت اسی میں ہے کہ اس نفس کو آرام نہ ملے۔ اس لیے کہ اللہ جل شانہ نے شیطانوں کو، بڑے بڑے شیطانوں کو بند کر رکھا تھا، لیکن کچھ شیاطین چھوٹے ہوئے بھی تھے اور کچھ ہمارے ساتھ نفس بھی لگا ہوا ہے، اور اب وہ شیاطین بھی چھوٹ گئے جن کو اللہ نے بند کر رکھا تھا۔ اب ہمارا مقابلہ بڑے شیاطین سے بھی ہے، چھوٹے شیاطین سے بھی ہے، اور نفس کے ساتھ بھی ہے، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں اور وہ طریقہ اختیار کریں جس سے ہم نفس کو دبا سکیں اور شیطان کو زیر کر سکیں، اور وہ طریقہ اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے یہی ہے کہ ہم جو مشروع اور سنت عبادتیں ہیں ان کو ہم ادا کریں۔ اس وجہ سے بہت اہتمام کے ساتھ یہ روزے رکھنے چاہیے اور بہت اہتمام کے ساتھ نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے۔ میں نے ابھی رمضان کے آخر میں عرض کیا تھا کہ کہیں ہماری مسجدیں رونے نہ لگ جائیں
دیکھ لیجئے جو صورتحال ہے۔ آج فجر میں کتنے ساتھی ہیں اور کتنے احباب ہیں، جبکہ مسجد بھر جاتی تھی، باوجود فاصلے میں پر کھڑے ہونے کے مسجد بھر جاتی تھی، لیکن آج جو ہے یہ مسجد رو رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خوشی میں بھولنا نہیں چاہیے اللہ، خوشی کے دن ضرور ہیں لیکن اس میں اللہ کو بھولنا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک۔